کہ انبیاء کی دعوت اللہ کی طرف تھی، انبیاء کی دعوت توحید کی طرف تھی، انبیاء کی دعوت الوہیت کی طرف تھی، انبیاء کی دعوت اللہ کے لیے اپنی عبادت کو، اپنے ارادے کو خالص کر دینے کے لیے تھی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اب اگر آپ اپنے حال سے اس کو وابستہ کرنا چاہیں کہ آج یہ واقعہ ماضی میں گزر گیا اور یہ واقعہ ماضی میں کھڑا ہے، تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر اولیاء کرام نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ لوگوں یاد رکھو، یہ واقعہ ایک تو ماضی کے اندر موجود ہے، اور اگر تم غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے حال کے اندر بھی قوم سمود موجود ہے۔ قوم سمود کی خاصیت کیا تھی؟ قوم سمود کی خاصیت تھی وہ کفر کرتے تھے، قوم سمود کی خاصیت تھی وہ اللہ کو جھٹلاتے تھے، اس کے نبیوں کو جھٹلاتے تھے۔ آج وہ قوم سمود کدھر ہے؟ اپنے باہر تلاش کرنے کی بجائے قوم سمود کو اپنے اندر تلاش کیجیے۔ ہمارے وسوسے، توہمات اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، اس پہ نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں اور نبی پاک پہ آنے والی شریعت کے بارے میں ہمارے شکوک و شبہات، یہ قوم سمود ہیں۔ اور وہ چراگاہ جہاں وہ اونٹنی چرتی تھی، وہ چراگاہ یہ دنیا ہے، اور وہ قیدار جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا، وہ قیدار ہمارا نفس ہے۔ اور وہ اونٹنی جو اللہ نے ایک معجزے کے طور پہ رونما فرمائی تھی، اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ وہ اونٹنی تمہارے بدن کے اندر تمہارا قلب ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کے پنجرے کے اندر رکھ کر بھی عالم انوار کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ صالح جس کے ساتھ یہ اونٹنی اظہار کرتی ہے، وہ صالح تمہاری قوم کے اندر اللہ کا بھیجا ہوا نیک بندہ ہوتا ہے، جسے ہم اصطلاح تصوف میں مرشد کامل کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اونٹنی ہمارا دل ہے جہاں انوار الہیہ موجود ہیں۔ صالح علیہ السلام اللہ کا نیک بندہ ہے جو ہر قوم کے اندر موجود ہوتا ہے، اور قوم سمود ہمارے اندر کے توہمات اور وسوسے ہیں، اور اس اونٹنی کا قاتل ہمارا نفس ہے جو قیدار ہے۔ مگر قیدار کا ہتھیار کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، قیدار یعنی نفس غفلت کے ہتھیار کے ساتھ تمہارے دل کا قتل کرتا ہے۔ کس ہتھیار کے ساتھ؟ غفلت کے ہتھیار کے ساتھ۔ اور غفلت کس چیز سے؟ غفلت تمہارے مولا سے غفلت، تمہارے مالک سے غفلت، تمہارے معبود سے غفلت، تمہارے مسجود سے غفلت، تمہارے محبوب حقیقی سے غفلت۔ اس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد فرمایا ہو، کہ اگر تم غفلت میں مبتلا ہو گئے، اگر تم نے اس کی طرف رجوع کو ترک کر دیا، اگر تم نے اس کی طرف اپنی کشش کو ترک کر دیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے لوگو، اگر تمہاری مال، تمہاری اولاد میرے ذکر سے تمہیں غافل کرتے ہیں، تو یاد رکھو تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو غفلت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، جو غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اس دل کے اندر سے وہ تاثیر نکل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ لوگوں، اپنے آپ کو
کسی مرد صالح کے ساتھ وابستہ کر لو تاکہ کیدار کا غفلت کا ہتھیار تمہیں تمہارے مولا کی راہ سے بھٹکا نہ سکے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، امام نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی تصنیف مبارکہ تاویلات نجمیہ میں فرماتے ہیں کہ عوام کے لیے تو معجزہ یہ تھا کہ پتھر سے ایک اونٹنی برآمد ہو گئی، پتھر سے ایک اونٹنی برآمد ہو گئی۔ کہتے ہیں مگر آج جو اسے نہیں دیکھ رہے ان کے لیے کیا معجزہ ہے؟ فرمایا ان کے لیے معجزہ یہ ہے کہ اگر تم کسی مرد صالح کی رفاقت میں اللہ کے حضور اپنے لیے دعا کرو تو تمہارا یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہے، تمہارا گوشت پوست کا پتلا، تمہارا مٹی کا یہ پنجرا، اس کے اندر سے تمہارے دل سے اللہ کے انوار ظاہر ہو سکتے ہیں اگر کسی مرد صالح کی رفاقت اور تربیت میں آ جاؤ۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ناقہ صالح جو جس میں صالحاں شد کمینے در ہلاکے طالحاں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی مثال ایک مرد کامل جیسی ہے، ناقہ جس میں ولیرہ بندہ باش تا شوی با روح صالح خواجہ تاش۔ اگر تجھے ناقۃ اللہ کہیں ملتا ہے تو اس کی اطاعت اختیار کر لے، اس سے دشمنی کو ترک کر لے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس زمانے میں ناقۃ اللہ سے دشمنی کی تھی وہ ہلاکت کا شکار ہوئے اور کہا یاد رکھو اللہ ہر زمانے میں اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی اس نے اونٹنیوں کو اپنی نشانی بنایا، کبھی اس نے زمزم کے چشمے کو اپنی نشانی بنایا، کبھی اس نے صفا مروہ کو اپنی نشانی بنایا، کبھی اس نے حجر اسود کو اپنی نشانی بنایا، کبھی اس نے مقام ابراہیم کے پتھر کو اپنی نشانی بنایا۔ علماء فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو اگر اونٹ اور اونٹنی نشانی بن سکتی ہے، اگر پتھر نشانی بن سکتا ہے، اگر زمزم کا چشمہ یعنی پانی نشانی بن سکتا ہے تو اللہ کے بندے بطریق اولا یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی نشانی بنا دے۔